پاکستان میں انصاف یوں لگتا ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے اب تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ ریاست پاکستان اب شاید اس دراہے پہ کھڑی ہے جہاں انقلاب دستک دیتا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کا صبر جواب دے گیا ہے اور ان کی اشرافیہ سے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسی ہی نفرت جو تاریخ کے اوراق میں انقلاب فرانس کے وقت وہاں کے لوگوں میں بتائی جاتی ہے۔ یہ ایسی شدید نفرت تھی جس نے وہاں کی اشرافیہ کے پاؤں کے نیچے سے ہمیشہ کے لیے زمین کھینچ لی اور ان کی نفرت کی آگ ایرسٹوکریسی کا خون بہا کر ہی سرد ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ تو ایسے کئی کیسز سے بھری پڑی ہے جس میں غریب کو انصاف ملنا تو درکنار، انصاف مانگنے پر اسے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنا پڑی۔ کسی ماں کے لال کو کسی طاقتور وڈیرے نے مسل دیا تو کسی کا لخت جگر ناحق پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ انصاف ملتا تو کہاں ملتا، تھانے گئے تو پولیس کی نظر آئی، عدالتی اخراجات کا بندوبست کیا تو اپنا ہی وکیل طاقتور کے ہاتھوں فروخت ہوتا نظر آیا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جج تک خرید لیے گئے۔ سوشل میڈیا کو شیطانی کہہ لیں یا کچھ بھی، لیکن یہی اب وہ میڈیم ہے جس نے طاقتور اشرافیہ کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ میڈیم پر یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ ملک کا متوسط طبقہ اشرافیہ کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے اور اس میڈیم پر والنٹیئرز واریئرز کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کارساز ٹریفک حادثے پر بات کرنے سے پہلے ایک اور کیس کی یاد تازہ کر لیتے ہیں جس میں فریقین میں سے کوئی بھی غریب یا مڈل کلاس سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کیس میں مڈل کلاس مظلوم کے ساتھ کھڑی نظر آئی اور امریکن نیشنل ہونے کے باوجود ملزم کو عدالت نے موت کی سزا سنائی۔ ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ نور مقدم قتل کیس کا۔ اس کیس میں قاتل اور مقتولہ دونوں کا تعلق ایک انتہائی ویل آف فیملی سے تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اشرافیہ کا مقابلہ اشرافیہ سے پڑ گیا اور مڈل کلاس نے متاثرہ فیملی کا ایسا ساتھ نبھایا کہ ملزم اربوں کا مالک ہونے کے باوجود سزا سے نہیں بچ سکا۔ اب باری ہے دولت کے نشے میں چور اس خاندان کی جس کی اولاد کھلے عام لوگوں کو یہ دھمکی دیتی نظر آ رہی ہے کہ تم میرے باپ کو جانتے نہیں ہو۔ بات کر رہے ہیں ملزم نتاشا کی، جس نے کراچی میں کارساز کے مقام پر باپ بیٹی کو اپنی 7 کروڑ کی گاڑی سے کچل ڈالا اور احساس ندامت کی بجائے موقع پر موجود لوگوں کو یہ کہتی نظر آئی کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے، تمہیں پتہ نہیں میرا باپ کون ہے۔ آئیے پہلے ملزمہ کا دولت کی طاقت کے نشے میں چور یہ بیان سنتے ہیں۔ ثانیہ کارساز کے بعد انصاف کے عمل پر پہلا ڈاکہ اس وقت نظر آیا جب ملزمہ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کسی بھی کیس میں پولیس اور سرکاری وکیل ہمیشہ ایک پیج پر ہوتے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ملزم کے ریمانڈ کا حصول ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، عدالت میں پیشی سے قبل سرکاری وکیل اور تفتیشی افسر آپس میں ملاقات کرتے ہیں تاکہ کیس کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کیا جا سکے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ سرکاری وکیل پولیس کا دفاع بھی کر سکے تاکہ پولیس کے لیے کیس چلانے میں آسانی پیدا ہو۔ لیکن کارساز حادثے کیس میں ملزم نتاشا کے ریمانڈ کے معاملے پر پولیس اور سرکاری وکیل میں اختلاف نظر آیا۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر محمد یونس، جن کو پولیس کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، وہ ملزمہ نتاشا کی حمایت میں بولنے لگے۔ تفتیشی افسر نے تفتیش اور CRO کے لیے عدالت سے ملزمہ کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تو ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر محمد یونس نے پولیس ریمانڈ کی مخالفت کی، جس پر عدالت نے ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کی استدعا پر ملزمہ کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ قانون کے مطابق پولیس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ملزم یا ملزمہ کا 14 روز تک جسمانی ریمانڈ لے سکتے ہیں تاکہ مقدمے کی ہر پہلو سے تفتیش کی جا سکے اور ملنے والی معلومات کو عدالت تک پہنچایا جائے۔ پولیس نے بھی کمال ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے ملزمہ کا صرف 7 روز کا ریمانڈ مانگا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ملزمہ کو 19 اگست کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ ہم نے ملزمہ سے تفتیش مکمل کر لی ہے، مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سرکاری وکیل کی مہربانی ہے، کہنے کو تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تفتیش کر لی گئی ہے، ملزمہ بے گناہ ہے، لہٰذا اس کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے دنیا کو بھی تو کچھ دکھانا تھا، اسکرپٹڈ معاملے کو بتدریج ہی آگے بڑھانا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ لیکن کیا کریں سوشل میڈیا کا کہ سب کچھ کھل کر عوام کے سامنے لے آیا۔ پولیس نے ایک باری گیم یہ ڈالی کہ ڈاکٹرز کی جانب سے ایک میڈیکل رپورٹ خود عدالت میں جمع کرائی، جس کے مطابق خاتون کو ذہنی مریضہ قرار دیا گیا۔ یہ رپورٹ کیسے بنی اس بارے میں تو اب پورا ملک ہی جانتا ہے، لیکن بھلا ہو جناح اسپتال کے شعبہ نفسیات کے سربراہ ڈاکٹر شنی لال کا، جنہوں نے جناح اسپتال میں زیر علاج ملزمہ نتاشا کو ڈسچارج کر کے ڈرامے کا یہ سین ہی بند کر دیا۔
اور بتایا کہ ملزمہ کی دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ملزمہ کو موقع پر شہریوں نے پکڑا تھا، جس کی تصدیق خود DIG ایسٹ نے کی ہے، ورنہ تو غالب امکان یہی تھا کہ نہ کبھی CCTV فوٹیج باہر آنی تھی اور نہ ہی ملزمہ کا کبھی پتہ چلنا تھا۔ صرف ہٹ اینڈ رن کا کیس فائل ہونا تھا اور پھر یہ فائل بھی دیگر فائلوں کی طرح گرد سے اٹھ جاتی۔ لیکن یہاں پر داد کے مستحق کراچی کے وہ شہری ہیں جو پولیس اور رینجرز کے آنے کے بعد بھی وہاں موجود رہے اور اہلکاروں کو مجبور کیا کہ کیس کو آگے بڑھایا جائے۔ ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے ذرائع کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ یورین کے نمونوں میں آئس کی موجودگی پائی گئی ہے، جبکہ ملزمہ کے خون کے نمونے میں کوئی نشہ آور چیز نہیں پائی گئی۔ پولیس نے ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ 2 سے 3 دن کے لیے سیل کر دی ہے۔ کارساز حادثے کی ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کراچی پولیس چیف جاوید عالم کا کہنا ہے کہ تفتیش جاری ہے، زیادہ کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ملزمہ کو گاڑی میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تفتیشی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقدمے میں قتل خطا کی دفعہ 320 لگا کر کیس کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ مقدمے میں دفعات کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور مقدمے میں قتل بالسبب دفعہ 322 شامل کر دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مہربانی کراچی پولیس کی ہی تھی، لیکن کیا کریں اس بے لگام سوشل میڈیا کا، جس نے پول کھول کے رکھ دیا اور مجبوراً دفعات تبدیل کرنی پڑی۔ ہمارے قانون کے مطابق قتل بالسبب میں دید کے ساتھ 10 سے 18 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اہل خانہ 30,360 گرام چاندی کی قیمت کے برابر دید کی رقم لے سکتے ہیں۔ رواں سال چاندی کے وزن کے مطابق دید کی رقم 68,50,000 روپے بنتی ہے، تاہم دید کی وصولی کی صورت میں مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ شرعی لحاظ سے بلا شبہ دید جائز عمل ہے، لیکن جس طریقے سے ملزمہ کا اس حادثے کے بعد رویہ رہا ہے وہ پاکستان کے شہریوں کے لیے باعث توہین بنا ہوا ہے۔ دید کا فیصلہ متاثرہ فیملی نے کرنا ہے، لیکن قوم اس بات پر متفق نظر آتی ہے کہ ایسے بے رحم لوگوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس کیس میں سزا کا ہونا ضروری ہے۔